السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، پچھلی چند ویڈیوز میں یہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے ویزا اپلائی کیسے کرنا ہے، فیملی ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے، دوسرا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے، سارے پروسیس میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیا کیا ڈاکیومنٹ ریکوائر ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو آج کی جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں وہ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا یا سیلری کم ہے یا کوئی بھی ریزن ہے، اور آپ نے کسی دوسری کمپنی میں انٹرویو دیا ہے اور وہاں پہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، تو پہلی کمپنی اگر آپ کو کینسل نہیں کر رہی تو آپ نے کینسل کیسے کروانا ہے؟ یا پھر آپ اگر ایک ارباب کے پاس کام کر رہے ہیں اور آپ اس سے کینسل کروانا چاہتے ہیں، آپ کا ویزا پیریڈ بچا ہوا ہے یا ویزا پیریڈ اینڈ ہو گیا ہے، تو آپ نے اس سے بھی کینسل کیسے کروانا ہے؟ یہ تمام انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، تھوڑا سا بھی سکپ نہیں کرنا ہے، کہیں آپ امپورٹنٹ انفارمیشن سے رہ نہ جائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں تاخیر کیے بنا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے کسی دوسری کمپنی میں انٹرویو دیا ہے، تو آپ کو ڈیوریشن پیریڈ ملتا ہے 1 منتھ کا۔ جب آپ دوسری کمپنی میں انٹرویو دے چکے ہیں اور انہوں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، تو وہ بھی آپ سے 1 مہینہ مانگتے ہیں۔ 1 مہینے کے اندر آپ نے جوائننگ دینی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انسٹنٹ جوائننگ نہیں ہے، یہاں پہ 1 منتھ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ وہ 1 منتھ کا ٹائم پیریڈ کس لیے ہے؟ تاکہ آپ پہلی والی کمپنی سے اپنا ویزا کینسل کروا سکیں۔ اچھا، انہوں نے آپ کو 1 منتھ کا ٹائم پیریڈ دے دیا ہے، اب آپ پہلی کمپنی کے پاس واپس جائیں گے، ان کو بولیں گے کہ بھائی مجھے ویزا کینسل کروانا ہے، میں کیسے کینسل کرواؤں، مجھے کینسل کر دیں ویزا۔ تو وہ پھر آپ کو ٹالتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کا ویزا اگر کینسل ایزیلی کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر وہ ویزا کینسل نہیں کرتے تو میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ اگر انہوں نے ویزا کینسل نہیں کیا یا وہ بولتے ہیں کہ ہمیں ریٹرن میں لکھ کے دو، تو آپ نے بالکل نہیں لکھ کے دینا ہے۔ آپ نے کمپنی کے پی آر او کو میل کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو پریزنٹیٹر ہوتا ہے نا کمپنی کا، اس کو آپ نے میل کرنی ہے۔ اس میل کرنے کے جو ٹائم ہے، جو ڈیٹ ہے، سارا کچھ آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے، لکھ لینا ہے کسی بھی جگہ پہ۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں نے نئی جگہ پہ انٹرویو دیا ہے، میری جاب لگ گئی ہے، مجھے 1 منتھ کا ٹائم پیریڈ ملا ہے، تو مجھے وہاں پہ جانا ہے، اس لیے مجھے 1 منتھ کے اندر 15 دن کے اندر 20 دن کے اندر کینسلیشن پیپر چاہیے۔ آپ نے اس کو میل لکھ دینا ہے۔ اگر آپ نے جتنے دن میل میں لکھے تھے ان دنوں کے اندر کمپنی آپ سے کنٹیکٹ نہیں کرتی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ کمپنی کو ایک ریمائنڈر میل دینی ہے۔ ان کو میسج نہیں کرنا ہے، ان کو آپ نے ریٹرن میں نہیں دینا ہے، بلکہ میل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک افیشیل وے ہے آپ کے ریزینیشن کا۔ تو یہ پروسیس ہو گیا۔ اب آپ نے ریمائنڈر دیا، کمپنی نے کوئی رسپانس نہیں دیا آپ کو، پھر آتا ہے بیچ میں مہرے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے مہرے سے کنٹیکٹ کرنا ہے، اس کا جو کنٹیکٹ نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 800884 800884 پہ آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے، ان کو کال کر کے اپنی ساری ڈیٹیل ان کو مکمل طور پہ بتانی ہے۔ پھر آپ نے ان کو، اگر آپ نے کمپنی سے کوئی قسم کی سیلری لینی ہے یا کچھ لینا ہے، اخراجات ہیں آپ کے اینڈ آف سروس پے لینی ہے، تو آپ وہ بھی ان کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پے نہیں لینی ہے، کچھ نہیں لینا ہے، بس آپ کو ریزینیشن چاہیے، تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں کلیئرلی، ٹھیک ہے۔ اگر تو مہرے کا آفس ہے نا، جو لیبر اس کو بھی بولتے ہیں، جو لیبر آفس ہے وہ آپ کے قریب ہے، تو آپ ڈائریکٹ وہاں پہ چلے جائیں۔ سم ٹائم 20 درہم فیس لگتی ہے، سم ٹائم اتنا ہی ہے، 20 درہم ہی فیس لگتی ہے۔ میں نے کروایا تھا تو میری تو فری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ریاست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں کا ویزا کینسل کروا رہے ہیں، دبئی کا، شارجہ کا، ابوظہبی کا، فجیرہ کا، کہاں کا ہے۔ دبئی کے ویزے میں موسٹلی فیس نہیں لگتی ہے، میں نے بالکل فری کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ چلے جانا ہے، وہاں پہ آپ نے کمپلین رجسٹر کروا لینی ہے اپنی اس کمپنی کے خلاف، اس لائسنس کے اگینسٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا کہ وہ جو 7 ڈے کا ٹائم پیریڈ لیں گے لیبر والے، وہ 7 ڈے کے اندر آپ کی کمپنی سے دوبارہ کنٹیکٹ کریں گے۔ کنٹیکٹ جب وہ کریں گے تو آپ کا جو پی آر او ہے، جو آپ کی کمپنی کا ہیڈ ہے، وہ آپ سے کنٹیکٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، پھر آپ نے دوبارہ کمپنی سے بات نہیں کرنی۔ اب 3 پارٹیاں آ گئی ہیں، ایک آپ، ایک مہرے، اور ایک وہ کمپنی، یعنی آپ سے کمپنی نہیں، یعنی آپ سے مہرے، مہرے سے کمپنی۔
پھر کمپنی سے مہر ہے، مہر سے آپ بیچ میں اب مہر آ گئی ہے، تو آپ نے اس کا فیصلہ دیکھنا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ کمپنی سے اب کوئی بات نہیں کرنی اور وہ کمپنی آپ سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کرے گی۔ اب کمپنی اور مہرے کا اتفاق ہوگا کہ وہ لوگ کمپنی والے آپ کو بلائیں گے اپنے آفس، وہاں پہ آپ کو ریزگنیشن لیٹر دیں گے، اینڈ آف سروس پہ دیں گے۔ یہ بالکل ہی سمپل میتھڈ ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا ارباب ہے وہ ویزا کینسل نہیں کر رہا تو اس کے لیے کیا کریں۔ اب جو ارباب آپ کا ویزا کینسل نہیں کر رہا اس کا بھی سیم یہی پروسیس ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، بس ایسے ہی 80084 پہ آپ نے کال کرنی ہے، پوری ڈیٹیل دینی ہے، مہر ہے آپ کے ارباب سے، وہ جو لیبر ہے وہ آپ کے ارباب سے کنٹیکٹ کرے گی، اس کنٹیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ کا ارباب یا تو آپ سے کنٹیکٹ کرے گا یا پھر مہر ڈائریکٹ وہاں سے کینسلیشن لے گی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کمپنی بند ہو چکی ہے تو کیا کریں، پھر بھی یہی میتھڈ ہے، سیم کمپنی بند ہو گئی ہے، ارباب نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ لیبر آفس جانا ہے یا 80084 پہ کال کرنی ہے، ان کا نمائندہ آپ سے چند سوالات پوچھے گا، آپ نے بالکل صحیح جواب دینا ہے، کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولنا ہے، بالکل سیدھے جواب دینے ہیں ان کو، سیدھا جواب دینا ہے۔ وہ لوگ آپ کو 7 to 10 days کے اندر، اتنا پیریڈ کے اندر آپ کو کینسل کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے امیگریشن سے کینسل کروانا ہے، امیگریشن سے کینسل کروانے کے بعد آپ کو سم ٹائم 30 days کا ٹائم ملتا ہے، سم ٹائم 28 کا، کبھی کبھی تو 90 days کا بھی مل جاتا ہے جن کی قسمت اچھی ہو تو۔ پھر اس ٹائم پیریڈ کے اندر، یہ جو پیریڈ ہے نا، اس کے اندر آپ نے پھر دوبارہ ویزا لگوانا ہے، اور دوبارہ ویزا لگنا آپ کہیں سے بھی لگوا سکتے ہیں، جو اس کمپنی نے آپ کو پہلے ہائر کیا ہے آپ اس کمپنی کے پاس بھی لگوا سکتے ہیں، یا آپ دوسرے ارباب کے پاس بھی لگوا سکتے ہیں، جہاں دل کرے لگوا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری انفارمیشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کا کوئی دوست ایسے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے ساتھ میری یہ ویڈیو شیئر کریں، اور آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اس سے بھی اچھی اور بہت زیادہ اچھی معلومات ملنے والی ہیں۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگلی اور اچھی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔